بعض لوگ کہتے ہیں صاحب مجھے نماز میں سستی معلوم ہوتی ہے اور تلاوت میں سستی معلوم ہوتی ہے. کہتا ہے کہ صاحب بزرگوں کے پاس جانے کو بھی دل نہیں چاہتا. بعض گاڑیوں میں اتنا بھی پٹرول نہیں ہوتا کہ وہ پٹرول پمپ تک جا سکیں. بعض گاڑیاں اس قدر 0/0 صفریت ہو جاتی ہیں کہ ان میں اتنی طاقت انجن میں نہیں ہوتی کہ وہ پٹرول پمپ جا کر اور پٹرول حاصل کر لیں. مجبوراً دوسری موٹر آ کر کے ان کو پٹرول دیتی ہے. یعنی بعض ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو سمجھا بجھا کے لے جاتے ہیں کہ چلو بھائی بزرگوں کا کوئی واز ہو رہا ہے، چلو خدا رسول کی بات سن لو. تو وہ کسی کی گود میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، جیسے ٹرک جو ہے کار کو کھینچے لیے چلی جاتی ہے بغیر پٹرول کے، اور پٹرول پمپ تک پہنچا دیا، وہاں سے اس کو پٹرول مل گیا. جدہ سے کار جا رہی تھی مکہ شریف کی طرف، مولانا شاہ ابرار الحق صاحب بھی بیٹھے تھے، میں بھی اس میں تھا. ایک انجینئر حضرت کا خادم گاڑی چلا رہا تھا. لو چل رہی تھی، سخت گرمی، چاروں طرف شیشے بند کر دیے، ایئر کنڈیشن چلا دیا، بہت ٹھنڈا ٹھنڈا اندر معلوم ہونے لگا. تو مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو ایئر کنڈیشن چلا دیا اور شیشے بند کر لیے، باہر کیسا گرم اور اندر کتنا ٹھنڈا. یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے دل کو دنیا کی تمام آگ، سارا عالم آگ میں جل رہا ہو، مگر اللہ والوں کے دل کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی. اگر عالم سراسر بات گیرت، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، مقبول بندوں کا چراغ کوئی بجھا نہیں سکتا. سارے عالم میں آندھی چل جائے تو اس کی مثال کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ دلوں میں اللہ کی یاد کا ایئر کنڈیشن چلا رکھا ہے اور اپنے شیشے چڑھا رکھے ہیں. کانوں سے گانا نہیں سنتے، آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کرتے. کار میں تو 4 شیشے ہوتے ہیں، ہم ہر انسان میں 5 شیشے رکھے ہیں اللہ میں. انسان کی کار میں ایک آنکھ دیکھنے کی طاقت، ایک کان سننے کی طاقت، ناک سے سونگھنے کی طاقت، 3 ہو گئی، 3 شیشے ہو گئے. زبان سے چکھنے کی طاقت 4 اور چھونے کی طاقت 5. اس کو حواس سے خمسہ کہتے ہیں. یہ 5 شیشے چڑھا دو، یعنی اللہ کی مرضی کے خلاف نہ استعمال کرو، اور دل میں ایئر کنڈیشن اللہ کی یاد کی چلا دو. پھر دیکھو دنیا میں کون تمہیں غمگین کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی غم آپ کو متاثر نہیں کر سکتا. اگر کوئی گھڑی واٹر پروف ہو سکتی ہے تو خدا اپنے نام کے صدقے میں دلوں کو غم پروف کر دیتا ہے. اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا حال، فرماتے ہیں کہ کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو رات دن سرگرم فریاد و فغاں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہردم سرگراں پایا، کسی کو فکر گوناگوں میں ہردم سرگراں پایا، کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا. واہ کیا اللہ والوں کا شعر ہے. کسی کو ہم نے آسودہ نظیر آسماں پایا، بس ایک مجذوب کو اس غم قدے میں شادماں پایا. اگر شادماں ہیں تو اللہ والے ہیں. اور غموں آگے کا ٹیپ کیا ہے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے. دوستو سکرین ایک مصنوعی مخلوق چیز ہے، کڑوے خربوزے کو میٹھا کر دیتی ہے. چاقو میں لگائیے، خربوزے کو تراشی کڑوا اور سکرین لگا دیجیے میٹھا. اللہ ہمارے غموں کے اور حوادث کے اور پریشانیوں کے، ان کے نام کی مٹھاس اس کو شیریں بنا دیتا ہے. مجھے ایک شعر اپنا یاد آیا، ہر تلخی حیات و غم روزگار کو، ہر تلخی، یہ میرا اختر کا شعر ہی ہے. میرا شعر اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ آپ کو جن کو مجھ سے محبت ہے، میرے شعر میں ان کو مزہ زیادہ آتا ہے تعلق کی وجہ سے. ہر تلخی حیات و غم روزگار کو تیرے مٹھاس ذکر نے شیریں بنا دیا. اللہ اللہ، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھیے، اپنا غم خدا سے رو لیجیے. ایک بچہ کہتا ہے محلے سے، اس کو کوئی پیٹتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے ابا سے کہہ دوں گا. دوستو کوئی آپ کو ستائے، آپ 2 رکعت پڑھ کر اپنے ربا سے کہہ کر دیکھو کیا مدد آتی ہے. ظالموں کے چراغ بجھ جاتے ہیں، ان کے دست و بازو کو شکستہ کر دیتا ہے خدا. کہہ کر تو دیکھو، 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کر خدا سے کہو کہ اے اللہ، اے میرے ربا، چھوٹے بچے تو اپنے ابا سے کہتے ہیں ہم ضعیف ہیں، ہمیں ایک دشمن ستا رہا ہے، آپ اپنی رحمت سے ہماری طرف سے اس کی مدد فرمائیے. پھر آپ دیکھیے کیا مزہ آتا ہے، کیسے غیب سے سامان ہوتے ہیں.